من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام کو انسان بنا کر پیدا کیا اور راہ حق کی رہنمائی عطا فرمائی. بعدہ بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں ان گنت مخلوقات کو پیدا کیا اور اس پیدائش کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت و فرما برداری ہے. اللہ رب العالمین نے جن مخلوقات کو پیدا کیا ان میں سے 3 مخلوق ایسے ہیں جن کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. ان تمام مخلوق میں 3 ایسی مخلوق ہیں جن کو مرکزی حیثیت حاصل ہے. ان میں سب سے پہلے ہیں انسان، پھر ان کے بعد آتے ہیں جنات اور پھر ان کے بعد تیسرے نمبر پر آتے ہیں فرشتے. انسان اور جنات ایسے مخلوق ہیں جن کو ہر کام کا اختیار دیا گیا ہے. وہ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں اور ان کے اعمال کے مطابق ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا اور اس حساب و کتاب کے بدل انہیں جنت و جہنم کا فیصلہ بھی کیا جائے گا. لیکن فرشتے ایسی مخلوق ہیں جن کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوا کرتا. اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرے. اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ رب العالمین ان کو حکم دے اور اس کی تعمیل کرے. فرشتوں کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوا کرتا، وہ حکم الہی کے بغیر کوئی کام نہیں کیا کرتے. معزز حاضرین، آج کی اس خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے فرشتوں کے تعلق سے چند باتیں اور ہم بحیثیت انسان ہوتے ہوئے ہم پر فرشتوں کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا
اور یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی بہت ہی زیادہ معزز اور مکرم مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے کہا بل عباد مکرمون، یہ جو فرشتے ہوا کرتے ہیں، یہ جو فرشتے ہیں یہ بہت ہی معزز بندے ہیں، بہت ہی معزز مخلوق ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کرام بررہ، یہ جو فرشتے ہیں بہت ہی معزز اور بزرگ فرشتے ہوا کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ان کا جو پیدائشی مقصد بیان کیا کہ ان کو اللہ رب العالمین نے ان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ فرشتے ہمیشہ اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید، اللہ رب العالمین کی بڑائی و کبریائی، اللہ رب العالمین کی ثنا بیان کرتے رہتے ہیں، اور جو کوئی حکم اللہ رب العالمین انہیں دیتا ہے اس کو فوراً بجا لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے کہا یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو فرشتے ہوا کرتے ہیں رات دن اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ولا یفترون، اور اس تسبیح بیان کرنے میں کبھی وہ تھکتے نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے اطراف ہیں، وہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربهم، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اللہ رب العالمین کے پر ایمان لاتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں جو بندے مومن ہیں، جو مومن بندے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی دعا کو نقل کرتے ہوئے کہا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، بے شک تیری ہر چیز پر تیرا علم اور رحمت نے گھرا ہوا ہے، تیرے علم اور رحمت نے ہر چیز پر گہرا ہوا ہے۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، فرشتے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جو انسان، جو مومن بندہ تجھ سے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے اسے بخش دے، واتبعوا سبیلک، اور جو کوئی بندہ تیرے راستے کی اتباع کرتا ہے، تیری پیروی کرتا ہے، ایسے بندے کی بھی مغفرت فرما دے، وقیہم عذاب الجحیم، اور ایسے بندوں کو عذاب جحیم، جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ یہ بندے یہ فرشتے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید اور اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعائیں کیا کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے قول کو نقل کرتے ہوئے کہا وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قول کو نقل کرتے ہوئے کہا، فرشتے کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کا مقام مقرر ہے، ہم میں سے ہر ایک کا مقام مقرر ہے، اور ہم سب فرشتے سب بندے کھڑے ہوئے ہیں، سب بندے کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر آگے کہتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم فرشتے اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی ایک بہت بڑی فرشتے کی بہت بڑی ایک عظیم عمل ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرشتوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ فرشتے گناہوں سے پاک ہیں، فرشتے معصوم الخطا ہیں، وہ کبھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کیا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے کہا لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ فرشتے کبھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جس بات کا حکم انہیں کیا گیا۔ پھر اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عمل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے وہ اس حکم میں اپنے قول کو مقدم نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا۔ پھر اسی طرح فرشتوں کی ایک عظیم صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے
وہ عظیم صفت یہ ہے کہ فرشتے ہمیشہ باحیا ہوا کرتے ہیں، فرشتے باحیا ہوا کرتے ہیں، یہ فرشتوں کی بہت بڑی عظیم صفت ہے۔ آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، میرے پاس تشریف فرما تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اندر آنے کی اجازت چاہی۔ حضرت اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، ران پر سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، ایسے ہی بیٹھے رہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی۔ پھر تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اندر آنے کی اجازت چاہی۔ اللہ کے رسول ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، اندر آنے کی اجازت دے دی۔ پھر تھوڑی دیر بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے، جب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اندر آنے کی اجازت چاہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے کپڑوں کو درست کر لیا کرتے ہیں، اپنے رانوں پر اپنے رانوں کو کپڑے سے ڈھانپ لیتے ہیں اور پھر اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ پھر وہ تینوں صحابہ جانے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کیا ماجرا ہے؟ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے پاس آئے، آپ کے رانوں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا لیکن آپ نے آنے کی اجازت دے دی۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ سے اندر آنے کی اجازت چاہی لیکن آپ نے اندر آنے سے پہلے اپنے آپ کو درست کر لیا، اپنے رانوں کو کپڑے سے ڈھانپ لیا، پھر اندر آنے کی اجازت دی، کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا استحی من رجل تستحی منه الملائکہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں ایسے آدمی سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں ایسے آدمی سے حیا کیوں نہ کروں؟ معلوم ہوا کہ یہ جو حیا ہے فرشتوں کی ایک عظیم صفت ہوا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن و حدیث میں فرشتوں کے تعلق سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ جو کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ مکمل نظم و ضبط اور پابندی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، وہ کسی کام میں سستی اور کاہلی نہیں کیا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اے صحابہ تم اس طرح کیوں سب نہیں باندھتے جس طرح فرشتے سب باندھتے ہیں، جس طرح فرشتے سب باندھتے ہیں اس طرح تم کیوں نہیں باندھتے؟ تو اس وقت صحابہ نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول فرشتے کس طرح سب باندھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ فرشتے پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرتے ہیں اور خوب مل کر کھڑے ہوا کرتے ہیں۔ وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اچھی طریقے سے کرتے ہیں، مکمل درستگی کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی ایک بہت بڑی عظیم صفت ہے۔ معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو جو پیدا کیا ہے ان میں سب سے ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اور دوسرا عمل ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم دیتا ہے کہ وہ مکمل اس کام کو فوراً بجا لاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ فرشتوں کے بہت سارے الگ الگ نام دیے گئے ہیں، الگ الگ کام دیے گئے ہیں فرشتوں کو۔ کہ آج جمعہ کا دن ہے، فرشتہ مسجد کے دروازے پر کھڑ جاتا ہے اور جب اذان ہونے سے پہلے، خطیب ممبر پر بیٹھنے سے پہلے اپنے کتاب میں ان تمام لوگوں کے ناموں کو لکھتا ہے جو خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آ جاتے ہیں۔ یہ سب فرشتوں کے کام ہوا کرتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے ذمہ داری دی۔ اسی طرح میں آپ کے سامنے اب مختصر طور پر ہم پر فرشتوں کے کیا حقوق عائد ہوتے ہیں اس کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ معزز حاضرین، ہم پر جو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم فرشتوں پر ایمان لائیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے،
اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ، تم رسولوں پر ایمان لاؤ، اور پھر رسول پر جو کتاب نازل کی گئی ہے یعنی قرآن مجید اس پر ایمان لاؤ، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان تمام کتابوں پر ایمان لاؤ جو قرآن مجید سے پہلے نازل کی گئی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، جو کوئی انسان اللہ رب العالمین کا انکار کرتا ہے، فرشتوں کا انکار کرتا ہے، کتابوں کا انکار کرتا ہے، رسولوں کا انکار کرتا ہے، قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، ایسا انسان بہت ہی دور کی گمراہی میں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم فرشتوں پر ایمان لائے، اس کا حکم اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ ہم بحیثیت انسان ہوتے ہیں، ہم فرشتوں پر کس طرح ایمان لائیں؟ جس طرح ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، اللہ رب العالمین معبود حقیقی ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اسی طرح ہم فرشتوں پر بھی ایمان لائیں کہ فرشتے اللہ رب العالمین کی باعزت مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں اپنی عبادت اور اطاعت و فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے، یہ کبھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جس طرح قرآن و حدیث میں ایمان لانے کا حکم کیا گیا ہے اسی طرح ہمارا فرشتوں پر بھی ایمان لانا۔ دوسرا حق جو ہم پر عائد ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم فرشتوں سے محبت کریں۔ جس طرح ایمان لانا ضروری ہے، جس طرح فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں سے محبت کرنا، ان کے تعلق سے اچھے جذبات رکھنا، یہ بھی ہم پر ضروری ہے۔ یہودیوں کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ فرشتوں سے بغض و عداوت کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے کہا من كان عدوا لله وملائكته ومن كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو کوئی اللہ رب العالمین سے دشمنی کرتا ہے، فرشتوں سے دشمنی کرتا ہے، رسولوں سے دشمنی کرتا ہے، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام سے دشمنی کرتا ہے، یہ لوگ کافر ہیں۔ فإن اللہ عدو للکافرین، اور اللہ رب العالمین کافروں کا دشمن ہے، کفار کا دشمن۔ معزز حاضرین، ایک اور حق جو ہم پر عائد ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم عام طور پر جو انسان جن ناپسند چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، ایک عام انسان کو، ایک مومن بندے کو جن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، مثلا گندگی ہے، بدبو ہے، ان تمام چیزوں سے، گالی گلوچ ہے، فحش حرکت ہے، ان تمام چیزوں سے ایک مومن بندے کو تو تکلیف ہوتی ہے۔ ایسی چیزوں سے ایک مومن بندہ ناپسند کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح فرشتے بھی ان چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو اس وقت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب ان چیزوں سے ہمارا سامنا ہو، جب ان چیزوں سے ہمارا گندگی، بری چیزوں سے ہمارا سامنا ہو، تو ہم ان چیزوں سے دور ہو جائیں، تاکہ ہمارے ساتھ جو فرشتے ہوا کرتے ہیں، ہمارے قریب جو رحمت کے فرشتے ہوا کرتے ہیں، وہ ہم سے دور نہ چلے جائیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ جو کوئی انسان پیاز اور لہسن کھا لے تو اس وقت تک مسجد میں تشریف نہ لائے تب تک کہ اس کی بدبو ختم ہو جائے، جب تک کہ اس کی بدبو ختم نہ ہو جائے اس وقت تک مسجد میں تشریف نہ لائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کیونکہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو ان تمام چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جس سے ایک عام انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حق یہ بھی ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ کیوں؟ فرشتوں کو سب سے زیادہ جن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو سب سے زیادہ جن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے فرشتوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ۔ اگر کوئی مومن بندہ گناہ کو سرزد کرتا ہے، گناہ انجام دیتا ہے، تو فرشتے اس سے دور چلے جاتے ہیں، اور رحمت کے فرشتوں کو گناہوں سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔
معزز حاضرین، آپ نے حدیثوں میں سنا ہوگا، آپ نے حدیثیں پڑھی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جس کسی انسان کے گھر میں کتا ہو یا کوئی تصویر لٹکائے ہوئے ہو، ذی روح کی تصویر لٹکائے ہوئے کسی انسان یا کسی جانور کی تصویر ہو، ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے۔ یہ کیا ہے؟ گناہ کے کام ہے، یہ گناہ کے کام ہے، اور ان گناہوں کے کاموں سے فرشتے ہمارے قریب نہیں آیا کرتے، ہمارے گھروں میں داخل نہیں ہوا کرتے۔ اگر ہمارے گھروں میں فرشتے رحمت کے فرشتے نہ ہوں تو ہمارا یہ گھر اللہ رب العالمین کے پاس، ہمارے گھر کے جو افراد ہیں اللہ رب العالمین کے پاس کیسے قابل قبول ہوں گے؟ ہم گناہوں کو سرزد اسی طریقے سے دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی نشہ آور انسان ہے، گندا انسان، جنوبی انسان ہے، ناپاک انسان ہے، ایسے انسانوں کے پاس بھی فرشتے تشریف نہیں لاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں لا تقربهم الملائکہ السکران والمتضلق بالزعفران والجنوب۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کے قریب کبھی فرشتے نہیں آیا کرتے۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں سب سے پہلا ایک نشہ آور انسان، جو کوئی سگریٹ پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، ایسے انسان کے قریب کبھی فرشتہ نہیں آیا کرتا۔ دوسرا انسان کون ہے؟ وہ ایسا انسان جو اپنی خوشبو میں زعفران ملا کر استعمال کرتا ہو۔ آج کے دور میں یہ نہیں ہے لیکن پہلے ہوا کرتا تھا۔ اور پھر تیسرا انسان کون ہے؟ ایک جنوبی انسان ہے، ایک ناپاک انسان ہے جو ابھی تک غسل نہیں کیا ہے، تو ایسے انسان کے پاس بھی فرشتے کبھی نہیں آیا کرتے۔ پھر اسی طرح ایک اور بات یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جہاں کہیں میوزک ہو، جہاں کہیں بینڈ باجا ہو، وہاں بھی کبھی فرشتے نہیں آیا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیها کلب ولا جرس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس مقام پر، اس جماعت میں کبھی فرشتے نہیں آیا کرتے جہاں کہیں کتا ہو اور میوزک کی آواز ہو، جہاں بینڈ بجا ہو وہاں کبھی فرشتے نہیں آیا کرتے۔ معزز حاضرین، یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی بہت ہی باعزت اور معزز مخلوق ہیں۔ ان سے ہمارا جو تعلق ہے بہت ہی گہرا ہے، کیونکہ یہ فرشتے ہمارا ایمانی حصہ ہیں، ایمانی جز ہیں۔ اگر کوئی انسان ان کے تعلق سے علم حاصل نہیں کرتا، ان کے تعلق سے جانتا نہیں ہے، ان کے تعلق سے جہالت اختیار کرتا ہے، تو بے شک ایسا انسان بہت سارے گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرشتوں پر مکمل ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں فرشتوں سے محبت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جنہیں فرشتے اپنے دعاؤں میں یاد کرتے ہیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔